بجائیں وہ بھی اس کا بھی حقدار وہ ہے، ہم اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ مبارک ہے، اور وہ مبارک خدا کیا ہے؟ وہ ایسا خدا ہے جو ہر روز میرا اور آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی خدا ہے وہ۔ ہم ہر روز کسی نہ کسی مشکل، دکھ یا پریشانی میں اٹھتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس دن میں یا اسی وقت خدا ہمارے اس بوجھ کو اٹھا چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہ صورت میں ہوتا ہے جب ہم اس کے پاک قدموں میں آ جاتے ہیں، جب ہم آ کر اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ چاہے میں ایک چھوٹا بچہ ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا اور چھوٹی بچی ہوں، چاہے میں ایک بزرگ ہوں، جوان بیٹی یا بیٹا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم خدا کے پاس نہیں آتے وہ ہمارے بوجھ نہیں اٹھاتا، لیکن جیسے ہی ہم آ جاتے ہیں وہ ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے۔ آج کا کلام جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ نے شاید اس کلام کو پہلے بھی سنا ہو، لیکن میں اس پہ پھر بولنا چاہوں گا، بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بات کروں گا وہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا۔ جب ہم کسی جگہ پر خدمت کے لیے جاتے ہیں تو جو موضوع ہوتا ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے ہو، خدا کی مرضی سے ہو، اور جو چرچ کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے مطابق منادی کی جائے۔ ہم سب یہاں پہ پرستش کر رہے تھے اور یہ بڑی خوبصورت پرستش ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے کتنے اچھے ساز بج رہے ہیں، کتنے خوبصورت آوازیں ہیں جو گا رہی ہیں۔ خدا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے زور سے اونچی آواز میں گا۔ خدا کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیا کرے؟ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ داؤد کے بارے میں یہاں پر سب جانتے ہو، ایسا ہی ہے۔ داؤد ایک ایسا شخص تھا جو چھوٹا لڑکا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ جنگل میں، صحرا میں، بیابانوں میں کیا کر رہا تھا؟ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوتا، ایسے ہی تھا۔ لیکن بھیڑ بکریاں چراتے 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 وہ بچہ خدا کو پسند آ گیا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن بھیڑ بکریاں چراتے کوئی ساز و سامان نہیں اس کے پاس، کوئی طبلہ نہیں، وہ دف بجاتا تھا، یا وہ ایک ساز ہوتا تھا اس کے پاس جو بجاتا تھا، بربت اس کو کہتے ہیں، اس ٹائپ کا ایک ساز تھا۔ لیکن جب وہ اسے بجاتا تھا تو کیا کرتے ہیں؟ خدا کو پسند آتا۔ کوئی خوبصورت کوائر نہیں تھی اس کے پاس، لیکن وہ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے والا شخص۔ اور خدا نے کہا واحد شخص بائبل میں ملتا ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا مجھے میرے دل کے موافق شخص چنا۔ خداوند ان بچیوں کو، بیٹیوں کو جو ساز بجانے والے ہیں، کلیسیا کو برکت دے، کیونکہ ہم اس بات سے کسی قسم کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ ہم کتنے ہیں، کیسے ہیں، لیکن جب ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر رہے ہیں وہ موجود ہے۔ اور کلام یہ بھی بیان کرتا ہے ہماری پرستش پہ وہ تخت نشین ہوتا ہے، وہ ہماری پرستش پہ تخت نشین، اور جب ہم پرستش کرتے ہیں وہ بخور کی مانند، جیسے پرانے عہد نامے میں ہمیں بخور ملتے ہیں نا، لبان جلائے جاتے تھے، وہ عہد کے صندوق کے پاس قربانی چڑھائی جاتی تھی، اسی طرح آج ہماری پرستش بھی بخور کی مانند اس کے پاس آتی ہے، اور وہ اس کی خوشبو لیتے، اور جب وہ محسوس ہوتا ہے اسے تو وہ پھر اپنے لوگوں کے لیے برکت کو جاری کرتا ہے۔ کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے اور آئیں میرے ساتھ آج نکالیں ملاکی اس کا 3 باب، اس کی چند آیات کا ہم آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے۔ میں نے اور ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اور میرا آج کا موضوع ہوگا دائیکی۔ دائیکی کیا ہے، کیوں دینی چاہیے، اور اس کا کیا پرپز ہے، مقصد کیا ہے۔ کلام مقدس میں اور آپ ایک بات تو جانتے ہیں کہ خدا نے کوئی بھی بات یا کوئی بھی الفاظ بلا وجہ نہیں لکھا ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں یہ بھی شہادت ملتی ہے کہ کتاب مقدس میں جب وہ لکھی جا رہی تھی اتنے زیادہ واقعات خدا مسیح کے دور میں ہوئے کہ اگر وہ سارے لکھے جاتے ہیں تو اس کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت ان موجزات کے اگر لکھا جاتا تو کیا ہوتا، دنیا کا کاغذ ختم ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ خداوند نے کلام مقدس میں بامقصد چیزیں لکھائی، ایسا نہیں تھا کہ وہ باتیں بامقصد نہیں تھی، وہ بامقصد تھیں، لیکن یہاں پہ جس موضوع پہ آج بات کریں گے ہم وہ ہے دائیکی۔ اور دائیکی خدا نے ایک طریقہ رائج کروایا، اور خدا کا دائیکی کے بارے میں بات کرنا، اس میں
کس کی برکت چھپی ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دا یکی دینے میں کس کی برکت ہے؟ اپنی برکت ہے، میری بزرگاں نے بتایا۔ دا یکی دینے میں خدا یہ نہیں کہتا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہجری کی کتاب میں لکھا ہے سونا اس کا ہے، چاندی میری ہے، وہ کہتا ہے چاندی بھی میری ہے، سونا بھی میرا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ اس میں کیا برکت چھپی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو اپنی دا یکی ظہیرہ خانہ میں رکھ۔ اعمال اس کے 27ویں باب میں بڑی خوبصورت 28ویں باب میں بھی ایک آیت ہے، ہم اسے بھی پڑھیں گے، لیکن ملاکی اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر میں کتاب مقدس میں سے تلاوت کروں گا، اس کی بار بھی آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے دا یکیوں کی ادائیگی کے بارے میں، ملاکی اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل، میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف گئے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دا یکی اور ہدیہ۔ پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دا یکی ظہیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑ جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا و ملکت ہوگے۔ رب الفاظ فرماتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے اس موضوع کو 2 بنیادی وجوہات کی وجہ پر چنا۔ آپ نے اس پہ کلام مختلف خادموں سے آلریڈی سنا ہوگا، اور خادمین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا میں جو اس کی بیڑے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، ان کو یہ بنیادی تعلیمات دیں۔ اس لیے بعض اوقات جب ہم کسی جگہ پر دا یکی کی منادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپنے مفاد کے لیے خادمین بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات، پہلی بات کہ دا یکی میں خادم کی برکت نہیں ہے، بلکہ جو دیتا ہے دینے والے کی برکت ہے۔ اور دا یکی جو ہے کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ ساری دا یکی کیا کرو؟ ظہیرہ خانہ میں۔ اعمال کی کتاب میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں 27ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے اور زمین کی پیداوار کی ساری دا یکی، خواہ وہ زمین کے بیج یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک۔ آج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے سکھانے کا پرپس یہ ہے کہ شاید آپ میں سے پہلی بات کہ کوئی نئے پیدائش کے تجربے سے گزرتے ہوئے لوگ یہاں پر آئے جن کے پاس